بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس حدیث کا چوتھا سبق ہے۔ آج کی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں قیل لہ قد علمکم نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل شیء حتی الخراۃ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض کفار کی طرف سے مجھے مذاق کے طور پر یہ کہا گیا کہ تمہارے نبی بھئی کیسے ہیں، انہوں نے تو تمہیں بہانے سے پھرنے اور کرنے کا، استنجا کرنے کا اور پھرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ سکھا دیا ہے۔ تو یہ انہوں نے مذاق کے طور پر بات کہی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھئی اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے، ہمیں حضور نے اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کے متعلق ہدایات دی ہیں، اور اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو حضور حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ حضور نے ہمیں استنجے کے متعلق بھی ہدایات دی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں منع فرمایا ہے، کس سے؟ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول۔ تم مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ ہمیں حضور نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے متعلق بھی ہدایات دی۔ حضور نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب یا پخانہ کریں۔ پھر فرمایا او ان نستنجی یا بالیمینی، حضور نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ او ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، حضور نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کریں۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، حضور نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم چوپائے یعنی کسی جانور کی ہڈی یا گوبر سے جو ہے وہ استنجا کریں۔ تو حضور نے تو ہمیں ہر چیز کے متعلق ہدایات دی ہیں، تم جو ہو وہ ہمارا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ یہ تو بلکہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں 4 ہدایات کا، استنجے کے متعلق 4 ہدایات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس سے منع فرمایا، پہلی چیز کیا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب یا پخانہ نہیں کرنا۔ ظاہر ہے یہ سلیم الفطرت جو انسان ہوگا وہ تو ایسا نہیں کرے گا کہ جس قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، نماز جیسی عظیم عبادت ادا کرتا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ پیشاب بھی کرے اور پخانہ بھی کرے۔ سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ کتنی پیاری ہدایت ہے اور کتنا پیارا ادب ہے۔ مسلمان جو ہے وہ ادب کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب یا پخانہ کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس چیز کا ہمیں اپنے معاشرے میں دھیان رکھنا چاہیے۔ جب باتھ روم وغیرہ تعمیر کیے جا رہے ہوں تو اس میں احتیاطاً جو ہے وہ دھیان رکھے کہ کہیں سیٹ کا رخ قبلہ کی طرف نہ ہو جائے۔ پھر دوسری ہدایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بچنا ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ ظاہر ہے سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ دائیں ہاتھ سے جس سے وہ کھا پی رہا ہے اور کئی سارے امور سر انجام دے رہا ہے اس سے ہی استنجا کرے گا، تو یہ سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مسلمان کو یہ منع کیا گیا ہے کہ مسلمان ایسا کرے، یہ ایک گندا عمل ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کفار جو ہے وہ اس کے الٹ کرتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے ہی جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے ہی وہ یقیناً استنجا بھی کرتے ہوں گے۔ تو سارے کام جو ہے وہ ایک ہی ہاتھ سے کرتے ہیں۔ تو مسلمان ایسا نہیں ہے، مسلمان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کہ جس سے کھاتے پیتے ہو اس سے استنجا نہیں کرنا۔ تیسری ہدایت جو استنجے کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ پہلے زمانے جو ہے وہ پانی اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتا تھا تو پتھروں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ تو 3 کہنے کی وجہ یہ ہے تاکہ پاکی اچھی طرح، طہارت جو ہے وہ اچھی طرح حاصل ہو جائے۔ تو اب چونکہ پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے اور زیادہ تر استعمال بھی پانی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اچھی طرح استنجا کیا جائے تاکہ کوئی ناپاک چیز جو ہے وہ لگی نہ رہ جائے، اچھی طرح جسم پاک کر کے پھر واش روم سے باہر آیا جائے۔ چوتھی ہدایت جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ کسی جانور کی ہڈی یا گوبر سے استنجا نہیں کرنا۔ پہلے زمانے میں جو ہے پتھر نہ ملتے تو ہو سکتا ہے اس کا استعمال ہو رہا ہو، تو حضور نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے، تو یہ ان کی خوراک ہے، تم اس سے استنجا کرو، تو یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت ہدایات ہمیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو
جب استنجا کیا جائے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے بڑے دھیان سے اور جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے اس طرح کیا جائے اور بڑے دھیان سے کیا جائے تاکہ پاکی مکمل حاصل ہو اور پھر عبادات میں بھی دل لگے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان مکمل طور پر پاک نہیں ہوتا تو اس کا عبادت میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو مکمل طور پر پاکی اسی صورت میں ملے گی جب ہم شریعت کے مطابق اور احادیث کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے تمام فعل کریں گے، یہاں تک کہ استنجا بھی جو حضور نے ہمیں استنجے تک کی ہدایات دی اس میں بھی ہمیں احادیث پر عمل کر کے سرکار کی زندگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔